بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جواب کی گزارش ہے، عورت کے لیے صحیح پردہ کیا مقرر کیا گیا ہے، خاص طور پر نامحرم کے سامنے؟ آن لائن کے اس زمانے میں ہم نے اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو کبھی نہیں دیکھا، ایسے میں اگر کوئی نامحرم مجھ سے بولے کہ وہ مجھے دیکھنے کا خواہش مند ہے تو میں کیا جواب دوں؟ آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پردہ جو ہے وہ نامحرم کے لیے ہی ہے جی، اپنے جو محرم ہیں ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے جی۔ جو پردہ جو واجب پردہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حصہ وضو کے وقت دھلا جاتا ہے اس کو اختیاری طور پر کھولا جا سکتا ہے، لیکن جو یہاں پر انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی خواہش مند ہے ان کو دیکھنے کا، جی، تو یہاں پر قطعاً جو ہے ان کا جو انٹینشن ہے وہ صرف آپ کی زیارت اس طریقے سے نہیں ہے جی، کہ جو حلال نگاہ کہی جاتی ہے، جی، تو اگر اس نیت کے ساتھ ہے تو پھر قطعاً ان کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اوائڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید صاحب، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میری اور میری وائف کی بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ اس بات پہ لڑتی ہے کہ ماں باپ سے اوپر ہوتا ہے بیوی کا عہدہ، اور میں ماں باپ کے عہدے کو بڑا سمجھتا ہوں۔ اس سوال کو شامل کیجیے گا اور جواب دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ بالکل، یہ جو سوال ہے ماں باپ کا رتبہ اپنی جگہ پر، لیکن زوجہ کا بھی رتبہ بہرحال ہے، بے شک، اس میں سے نہ کوئی اوپر ہے اور نہ کوئی نیچے۔ جی، ماں باپ انسان کی فطری ذمہ داری ہے اور زوجہ ان کی شرعی ذمہ داری، جی، تو دونوں میں سے کوئی چیز ایسا نہیں کہ ایک پرائرٹی ہے اور ایک سیکنڈری ہے۔ جی، اگر یہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں زوجہ کا حق زیادہ ہے، جی، کیونکہ آپ خود گئے تھے اس سے جی، حق زوجیت کے لیے بات کرنے کے لیے کہ اس کو اپنی زوجیت میں قرار دیں، جی، تو دونوں کا مقام اور رتبہ برابر ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس چیز کو بیلنس کریں اور کسی کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح نہ دیں، اور خاص طور پر ارریشنل کی احساس میں آ کر کے یا کسی کی بات سن کر کے کسی کو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح نہ دیں۔ میرا نام حسین عباس ہے، سہارنپور لکھنوتی سے کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال ہے، ہم قبرستان میں مرحومین کے لیے کس وسیلے سے دعا مانگنا ہمیں چاہیے، یہ بتائیے۔ مرحومین کے لیے آپ اہل بیت کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے، بے شک، ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یقیناً وہ وسیلہ جو ہے وہ اس کا جواب جلد از جلد پروردگار دیتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام زینت رضوی ہے، میں جاب کرتی ہوں۔ نماز کے وقت مجھے وضو کے لیے واش روم جانا ہوتا ہے، اس بیچ بہت سے نامحرم جو آفس میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں، تب کیا میرا وضو صحیح ہے؟ نامحرم کی نگاہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اب وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کے لیے وہ میں تو کہوں گا کہ توضیح المسائل میں وہ ریفر کریں، تو اس میں جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا ذکر وہاں پر کیا گیا۔ ہر وہ چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مثلا روزہ ٹوٹنے کا طریقہ اور ہے، وضو ٹوٹنے کا طریقہ اور ہے، لہٰذا کسی کی نگاہ پڑ گئی ممکن ہے کہ وہ گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، لیکن اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ کہ ہم محرم میں تابوت اور شبی وغیرہ بناتے ہیں، تو کیا یہ کرنا چاہیے؟ تابوت اور شبی بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ شبیہ جو ہے جو بنائی جاتی ہے وہ کسی انسان یا کسی حیوان کے جسم کی شبیہ نہ ہو، کیونکہ وہ مجسمہ سازی میں آتی ہے اور مجسمہ سازی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے بچپن میں میرے گھر والوں کو اسلام قبول کیا ہے جب میں 13 سال کی تھی۔ مجھے اسلام کی علم حاصل کرنے کا بہت من لگتا ہے، میرے گھر والوں نے منع کیا ہے، اب بھی مجھے اسلام کا علم حاصل کرنے کا من ہے، گھر والوں نے قبول کیا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے علم حاصل کروں؟ آپ اپنے علاقے میں اگر کوئی مدرسہ ہو، کوئی مکتب ہو، وہاں سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ اپنے لوکل عالم دین جو وہاں پر امام جمعہ ہوں گے یا امام جماعت ہوں گے ان سے رابطہ کریں، اس کے تھرو آپ کہیں نہ کہیں مکتب سے میں یا کسی نہ کسی مدرسے کا آپ کو کانٹیکٹ مل جائے گا، اس کے بعد آپ وہاں سے اس مدرسے میں یا اس مکتب میں ایڈمیشن لے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے آن لائن کلاسز بھی چل رہے ہیں،
آپ اگر تھوڑا سا زحمت کریں گی تو آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا اس وقت. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ہمیں روزی کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ گیراج میں چلتا کام رک گیا ہے. ابھی 2 بار ذکر ہو چکا ہے, پھر سے تاکید کروں گا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں بعد از نماز مغربین, انشاءاللہ اس سے فراوان روزی کا انتظام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عباس ہے. میں اپنا فلیٹ کرائے پر دے رہا تھا, لیکن کسی نے بتایا کہ آپ اس کو چکوٹی پر دیں, جیسے کہ 5 لاکھ روپے لے کر اور ان سے کرایہ نہ لیں, ایگریمنٹ کر لیں, یعنی کیا ہیوی ڈپازٹ. جی, یہ ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے ہیوی ڈپازٹ میں, کیونکہ ہیوی ڈپازٹ کا جو پیسہ ہے وہ قاعدتاً وہ آپ کے پاس ایز این امانت دیا جاتا ہے. اسلام میں تھوڑا سا اس میں ایک دقت ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہیوی ڈپازٹ پر رکھیں, لیکن ایک چھوٹا سا چاہے 1000 روپے چاہے 500 روپے اس کے ساتھ میں کرایہ بھی رکھیں, تاکہ جو سیکیورٹی منی ان کو ملا ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں. کیونکہ اگر یہ امانت ہے تو پھر آپ اس پیسے کو ہیوی ڈپازٹ جو آپ نے ریسیو کیا ہے اس کو آپ یوز نہیں کر پائیں گے, اللہ یہ کہ وہ اجازت دے. اللہ یہ کہ وہ اجازت دے. تو یہ ایک مسئلہ بہرحال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف شیعہ قوم ہی بی بی سیدہ کی دعا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں مگر عزاداری کرتے ہیں, تو کیا ہم ان کی دعا نہیں ہے؟ جناب سیدہ کی جو دعا ہے وہ عزادار ہیں. اب جہاں جہاں پر بھی عزادار حقیقی عزادار اگر ہے امام حسین کا, وہ سب جو ہے جناب سیدہ کی دعا میں شامل ہے. ببلو خان, کاشی پور, اتراکھنڈ. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. جاوید بھائی, مولانا صاحب آپ کی ٹیم کو سلام, سب کی طرف سے علیکم السلام. ہم نے پہلے بھی سوال بھیجا تھا, ہمیں جواب نہیں ملا. میں معذرت خواہ ہوں اور آپ کی شکایت سراغوں پر ہے. آپ کا سوال مجھ تک اگر پہنچتا میں ضرور یہاں پڑھتا, لیکن میں ایڈمن سے آپ کی شکایت بیان کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچا. ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے, ہم بہت پریشان ہیں. مولانا کے پاس جاتے ہیں وہ تو 10,000 مانگ رہے ہیں اور ہم کہاں سے دیں؟ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے, لیکن آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہے. پھر آپ فرمائیے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ ان چیزوں سے دور رہیے. جی, اگر ایسے بھی آپ کا کام نہیں چل رہا ہے, اوپر سے 10,000 اور دینا ہے تو ان کا کاروبار چل جائے گا. آپ ہی لوگوں کی وجہ سے ان کا کاروبار چل رہا ہے اور آپ لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے محنت کریے, زحمت کریے اور برکت کے لیے اللہ سے توسل کیجئے. اور جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کے سلسلے میں, انشاءاللہ اس کو آپ اپنے روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لیجئے. انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے, بزرگان نے فرمایا کہ کسی عالم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا میں نے اپنے بچے کے لیے ایک ایسی نعمت چھوڑ دی ہے کہ جس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ان کو تاکید کی ہے کہ مغربین کے بعد وہ سورہ واقعہ کو ترک نہ کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ قرآن کی 50 آیت روزانہ پڑھنا چاہیے, تو اگر ہم روزانہ سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک اور سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو کیا یہ 50 آیتیں مانی جائیں گی یا صرف قرآن ہی پڑھنے سے؟ میں بریلی سے امان نقوی بول رہا ہوں. بھائی, آپ سورہ یاسین بھی قرآن کا ہی حصہ ہے اور صرف سورہ یاسین میں ہی 81 آیتیں ہیں. تو اگر آپ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو 50 آیتوں کا مسئلہ حل ہے. اور اگر قرآن جہاں تک پڑھنے کا سوال یہ ہے تو آدمی کو چاہیے کہ روٹین میں اپنے رکھے, صرف جو اس طریقے کی جو مخصوص صورتیں ہیں صرف اس پہ محدود نہ رہے, تلاوت کو ابھی سلسلہ اپنے زندگی میں جاری رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی گدے پر پیشاب ہے, اب وہ سوکھ چکا ہے جسے غوطہ نہیں کیا جا سکتا, کیا اس پر پاک چادر بچھا کر بیٹھا جا سکتا ہے؟ اور اگر اسی بستر پر لیٹے اور پسینہ نکل آئے تو کیا وہ پاک رہے گا؟ اگر پسینہ نکل آیا ہے تو وہ لباس بھی نجس ہو جائے گا, چادر بھی نجس ہو جائے گی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر نجس ہوئی تھی, وہ بستر یا جو گدا ہے وہ نجس ہوا تھا, بہتر یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے, ایون کہ وہ سوکھ گیا ہے تو بھی. اگر مثلا نہیں طے کر پا رہے ہیں تو ایک بڑا دائرہ آپ کم سے کم یہ طے کریے کہ اس سے زیادہ نہیں پھیلا ہوگا, اس حصے کو پاک کریے. پاک کرنا بہرحال لازمی ہے کیونکہ ہمیشہ خطرہ بنا رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں, جس گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے, تو یہ ایک
جو میٹرس ہوتا ہے, گدا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک الگ سے لیئر ملتا ہے, جی جی, اس کو آپ بچھا لیں تو صرف چادر اگر نجس ہو گئی تو چادر پاک کرنے میں آسانی ہوتی, گدا نجس نہیں ہو پاتا. جی جی جی, تو یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے, آن لائن بھی ملتا ہے, بازاروں میں ملتا ہی ہے. جی جی, وہ میٹرس کے اوپر ایک پتلی سی لیئر آتی ہے, اگر وہ لوگ لے لیں, خاص طور پہ جو نئے پیرنٹس ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ لازمی ہے کہ وہ لے لیں. ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کر رہے, لیکن اپنے لیے, کیونکہ اب آپ نے موٹا گدا لگا ہو تو اس کو واقعاً اس کو دھونا ایک مشکل کام ہے, اس کو اٹھانا ہی وہاں سے مشکل ہے. جی, پھر اس کو لیے کہتے ہیں کہ اس کو نچوڑنا ہی پڑے گا, تو پھر وہ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ ایک پتلی لیئر آتی ہے, اس کو گدے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو اگر چادر نجس ہوگی زیادہ سے زیادہ وہ جو اوپر جو بچھایا جاتا ہے وہ نجس ہوگا, یہ دونوں آسانی سے دھل جاتا ہے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, میرے مرحوم دادا کی جو قضا نماز تھی, کیا وہ میں پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ شادی شدہ عورت کا کسی مرد سے ناجائز تعلقات تھے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اس بات کو کسی نے اس کے شوہر سے کہہ دیا اور اس بات پہ اس کے شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی, تو کیا اس آدمی پہ جس نے اس کے شوہر کو اس عورت کے تعلقات کے بارے میں بتایا, اس پہ طلاق کا گناہ ہوگا؟ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس نے اگر وہ حق بیانی کی ہے, اگر واقعاً ایسا تھا, تو پہلا گناہ تو خود اس زوجہ کے اوپر ہے کہ جس نے ایسی حرکت کی, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہے. جی, مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نظر علی ہے, ہم دبئی میں رہتے ہیں. میرے آس پاس میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے اور نہ ہی شیعہ کی مسجد ہے. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چلو نظر بھائی نماز پڑھنے کو, تو ہم کیا کریں؟ آپ اپنی اگر آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی اور آپ کی جان کا خطرہ نہیں ہے تو آپ اپنی فرادہ نماز پڑھیے, اور الحمدللہ وہاں کا ماحول ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر آپ کے اوپر کوئی اس طریقے کا کوئی خطرہ ہے. آپ ان سے کہیے کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں اور آپ اپنی اطمینان سے نماز اپنی فرادہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ دبئی میں مومنین کی بہت ساری مساجد ہیں, مگر یہ کہ آپ کہیں بہت آؤٹر ایریا میں جاب کرتے ہوں جہاں پر مومنین کی کوئی مسجد آس پاس میں نہیں, ورنہ دبئی میں الحمدللہ کافی بہت ساری مساجدیں ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین کرام, اس سے قبل کہ میں اعلان کروں کہ یہ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہو رہا ہے, پھر ایک بار آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ واٹس ایپ ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے سوالات یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات کرتے ہیں, تو سوالات کو پہلے سے ہی آپ ذہن میں سوچ لیجئے, یا اگر ممکن ہو تو ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے, اور کم از کم لفظ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے جو سوالات کے مطالب ہیں وہ آپ اس میں بیان کر دیجئے, تاکہ جو لمبے چوڑے سوالات ہوتے ہیں اور اس کا ریپیٹیشن ہوتا رہتا ہے, اس سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وقت ضائع ہوتا ہے, بلکہ جو دیگر سوالات ہم لے سکتے ہیں وہ نہیں لے پاتے ہیں. تو اس لیے مختصر رکھیے اپنے سوالات کو, جامع رکھیے, پریسائز رکھیے, تاکہ وہ سوالات آپ کے مختصر ہوں اور جوابات یہاں سے آپ کو مفصل مل سکیں, اور جو دوسرے حضرات ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں طویل سوالات کی وجہ سے, ان کے سوالات ہم ہر ایپیسوڈ میں لے سکیں. اس امید کے ساتھ میں آغا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, جزاکم اللہ, اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.